زکوٰۃ کے سلسلے میں دریافت فرمایا ہے کہ جو زمین یا گھر رہائش کے لیے خریدا گیا ہو اس کے بارے میں تو زکوٰۃ کی چند باتیں سب کے کام آنے والی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے لیے جو زمین یا پلاٹ بالکل واضح نیت کے ساتھ خریدا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ گھر بنانا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح رہائش کا آپ نے پوچھا ہے تو رہائش جس گھر میں ہو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی جو دکان خریدی جائے اس نیت سے کہ اس میں بزنس انسان نے کرنا ہے، گھر چلانا ہے، کاروبار، تو اس دکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو مال تجارت ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح پراپرٹی خریدتے وقت نیت ہی نہیں ہے کوئی، ممکن ہے بیچ دیں، ممکن ہے گھر بنا لیں، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، تو چونکہ نیت اس کی پراپرٹی کی، بزنس کی نہیں ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ آپ نماز باہر پڑھ لیجئے۔ شکریہ۔ جو پراپرٹی اس نیت سے خریدی جائے کہ اس پہ نفع ہوگا، کمایا جائے گا، تو ایسی تمام پراپرٹیز پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ہر سال ان کا موجودہ ویلیو جو اس کی اب مارکیٹ میں جو بھی لگے گی اس کا 2.5% ادا کرنا چاہیے۔ جو پراپرٹیز کرائے پر دی جاتی ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا جو پیسہ آئے گا پھر وہ پیسے کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ خرچی ہو گیا، رہا ہی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ زکوٰۃ کی ایک تاریخ متعین ہوتی ہے، مہینہ نہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ دے دوں گا یہ کوئی نیت نہیں ہے۔ 10 رمضان کو جو چیز زکوٰۃ کے قابل ہوگی میں دے دوں گا۔ 11 کو اور پیسے آ گئے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 9 کو پیسے آئے تھے، 10 آ گئی تو زکوٰۃ آ گئی۔ وہ جو ہوتا تھا ہولان ہول کہ 1 سال پورا گزرے، ہمارے دور میں معاشی حالات بدل گئے ہیں، سال پورا نہیں گزرتا، اس لیے زکوٰۃ کے احکامات بھی بدلیں گے۔ تو جو کرایہ آئے گا پراپرٹی سے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت، ان 4 چیزوں۔ کوئی چیز بھی جو ان 4 چیزوں میں نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ ہونا، یہ سوچنا پڑتا ہے کہ انسان کے پاس کیا چیز ہے جس پہ وہ زکوٰۃ دے۔ تو اس لیے آپ نے جو صورتیں تحریر فرمائی ہیں ان صورتوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔